بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 42واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم جن شخصیات کا تعارف پڑھیں گے، سب سے پہلے خطیب بغدادی علیہ رحمہ کے نام۔ دیکھیں، خطیب بغدادی کا نام کتب فقہ میں بہت جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے، اور اس فقہ کے اسباق میں بھی بہت دفعہ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے خطیب بغدادی کا تعارف، ان کا نام احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی تھا، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی، اور ان کی پیدائش 392 ہجری میں ہوئی۔ خطیب بغدادی اور آپ کے والد دونوں عراق کے بعض علاقوں کے خطیب تھے۔ آپ نے بغداد میں اپنے زمانے کے شوافے کے بڑے عالم ابو طیب تبری سے علم فقہ حاصل کیا۔ آپ کا شمار ان عظیم محدثین میں ہوتا ہے جو علم حدیث کی باریکیوں میں ماہر سمجھے جاتے تھے، اور خطیب بغدادی کی تصانیف کی تعداد 60 سے زائد ہے، جن میں تاریخ مدینہ السلام یعنی تاریخ بغداد اور الفقیہ، یہ الفقی والمتفقہ، یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت زیادہ مشہور تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں جو چند ناقابل اعتماد روایات آپ نے نقل کی ہیں، ان کا جواب علامہ زاہد علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، تعارف الخطیب کے نام سے، اس میں انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اور خطیب بغدادی علیہ رحمہ کا انتقال 7 ذی الحجہ 463 ہجری میں بغداد میں ہوا، اور یہ مشہور صوفی بزرگ بشر حافی کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف، یہ تقریباً یہ تعارف طبقات شافعیہ کے اندر ہے، تو اسی سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے بزرگ ہیں ربیعہ بن ابی عبدالرحمن فروخ، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن فروخ علیہ رحمہ۔ یہ بڑے امام اور فقیہ تھے۔ ان کی کنیت ابو عثمان تھی، اور مدینہ منورہ کے یہ رہائشی تھے۔ اور خطیب بغدادی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فقہ اور حدیث کے عالم تھے، اور آپ کی رائے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اس لیے ربیعۃ الرائے بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ اور یہ امام مالک علیہ رحمہ کے استاد تھے، اور ان کا انتقال 136 ہجری میں ہوا۔ ان کا انتقال 136، اور بعض رات فرماتے کہ یہ تابعین میں بھی ان کا شمار ہے، اور ان کا یہ مختصر سا تعارف تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے ہیں ابن ہرمز علیہ رحمہ، ابن ہرمز علیہ رحمہ، ان کا نام ابو بکر عبداللہ بن یزید بن ہرمز الاسم ہے۔ بعض نے ان کا نام یزید بن عبداللہ بن ہرمز بھی لکھا ہے۔ یہ تابعین میں سے تھے، اور مدینہ منورہ کے بڑے فقیہ تھے۔ آپ نے بہت ہی کم احادیث روایت کی ہیں، بڑے عابد اور زاہد تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے کہ میں ان کے پاس 13 سال تک رہا، اور انہوں نے مجھ سے یہ قسم لے رکھی تھی کہ میں ان کا نام مسند حدیث میں ذکر نہ کروں۔ امام مالک علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے ان کی اقتداء اور پیروی بہت پسند تھی، فتاوے بہت کم دیتے تھے، اور بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، علم کلام کے ماہر تھے، گمراہ فرقوں کی تردید کرتے، اور اس سلسلے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کسی معزز شخص کو پریشانی لاحق ہوتی تو وہ ابن ہرمز کے پاس آتے۔ جب مدینہ منورہ میں صدقات کی بکریاں آتی تو یہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے، کیونکہ لوگ ان کو صحیح جائز طریقے سے حاصل نہیں کرتے۔ اور آپ یعنی ابن ہرمز علیہ رحمہ کی وفات 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ امام سحنون علیہ رحمہ، ان کا مختصر تعارف
امام سحنون علیہ رحمہ عبدالرحمن بن سعید بن حبیب تنوخی علیہ رحمہ ان کا پورا نام ہے۔ اور فرمایا کہ امام سحنون بھی بعد ذات نے لکھا ہے، اس کو سحنون بھی سحنون بھی۔ سحنون دراصل ایک پرندے کا نام ہے جس کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور ان کا یہ لقب مسائل شرعیت میں مہارت کی وجہ سے پڑا ہے۔ اور ان کی ولادت 160 یا 161 ہجری میں ہوئی ہے، اور قاضی اور فقیہ بھی تھے۔ آپ اپنے زمانہ میں مالکیہ کے امام تھے، اور مغربی ممالک یعنی افریقی ممالک میں سب سے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے فقہ مالکی کی مشہور کتاب المدونہ امام مالک کے شاگرد عبدالرحمن بن قاسم سے روایت کی ہے، اور یہ حق بات کہنے کے معاملے میں کسی بادشاہ سے بھی نہیں گھبراتے تھے، اور ان کا انتقال 240 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اور اگلا تعارف امام ابن صلاح علیہ رحمہ، حافظ ابن صلاح علیہ رحمہ، اس کا ذکر ہم اکثر ذکر کرتے رہ گئے ہیں۔ حافظ ابن صلاح علیہ رحمہ یہ کون ہے؟ عثمان بن مفتی صلاح الدین عبدالرحمن بن عثمان علیہ رحمہ موصلی الشافعی۔ ان کی دو کتابیں ادب الفتاوی اور علوم الحدیث اپنے اپنے فن کی مایہ ناز کتابیں ہیں۔ اکابر علماء نے بعد میں ان کی پیروی بھی کی ہے، اور آپ کی ولادت 577 ہجری میں ہوئی ہے۔ طلب علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، بالآخر دمشق کو اپنا وطن بنا لیا۔ اور حافظ ابن صلاح علیہ رحمہ علم و عمل کے جامع تھے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا۔ اتنے متقی پرہیزگار تھے، گناہوں سے اتنا بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کا انتقال 66 سال کی عمر میں 243 ہجری میں ہوا، اور یہ بات مشہور ہے کہ ان کی قبر کے قریب اللہ سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جو ان کی قبر کے قریب، یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند شیوخ کا تعارف بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شیوخ کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔